سورہ فاتحہ 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 مرتبہ قل هو اللہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله قل هو الله أحد الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل الأربع وتلون الآيات القرآن لأجله اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونبر قلوبنا بنوره وحسن مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آواز برابر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. جب تیرے رب نے بنی آدم سے لیا، ان کے ذریات کو ان کے پشتوں سے، اور ان سے گواہی طلب کی ان کے جانوں پر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم آپ کو رب مانتے ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ اولاد آدم کا جواب تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ان تقولوا یوم القیامت، کہیں یہ نہ کہو قیامت کے دن بے شک ہم اس سے غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، یا یہ کہو کہ ہمارے آبا اجداد نے شرک کیا ہم سے پہلے اور ہم ان کی اولاد تھے، ان کے بعد آئے. کیا تو افتہلکنا، کیا تو ہم کو ہلاک کر دے گا باطلوں کے مشرکوں کے فعل پر. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح سے آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ لوٹ جائے. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یہ قرآن پاک کی عظیم الشان آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے اور انتہائی قابل فکر، قابل ذکر، قابل عمل آیت ہے. ایک واقعہ کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے بنی آدم سے، ان کے پشتوں سے، ان کے پیٹوں سے ان کی ذریات کو، اولاد کو نکال کر اور ان کو گواہ بنا کر پوچھا ان کے جانوں پر، میں کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا معاملہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتار دیا تو اس کے بعد ان کی پشت سے جو ذریات دنیا میں آنے والے ہیں ان سے، اور پھر ان کے ذریعے سے دوسری جو ذریات قیامت تک آنے والی ہے، ان تمام کو جمع کیا. ارواح نہیں، ہمارے باتوں میں بیانوں میں ہوتا ہے عالم ارواح. یہ عالم ارواح کا واقعہ نہیں ہے، یہ دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا میں آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ان سے جو اولاد آنے والی ہے ان سے، اور پھر ان کے ذریعے سے جو اولاد دنیا میں قیامت تک آنے والی ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ جمع کر کے پوری قیامت تک، قیامت کے وہلے تک جتنی بھی انسانیت دنیا میں آنے والی ہے سب کو جمع کر دیا ہے. اور جمع کر کے جسم اور روح کے ساتھ، جسم بھی ہے روح بھی ہے. اب یہ سوال ہے اتنے اجسام کہاں سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، کون سی جگہ تھی؟ نہیں، اللہ نے انسانوں کے جسم کو چونٹی کی طرح سے بنا دیا. سب اس میں ہوش ہے، حواس ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، سب ہے، لیکن اس کا جثہ جو ہے حصہ ایک چونٹی کے برابر ہے. کہاں پہ کیا؟ وادی نعمان، عرفات کے میدان میں. سب کو جمع کر کے ان کے ہوش، ان کو ہوش اور سمجھ بھی دی، بات سمجھے.
ہمیں وجود دیا گیا ہے، دینے والا کون ہے، کیا سوال کر رہا ہے، ان کو سمجھ میں آیا، ایسے ہی نہیں کیا۔ جب یہ سب آ گئے ان سب سے پوچھا، پہلے گواہ بنا لیا، اللہ اپنے گواہ بھی لیا، وہ شہیدنا، ہم نے گواہ بنا لیا، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے سب نے جواب دیا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ نے ہم کو پیدا بھی کیا اور رکھا بھی، رکھیں گے بھی، اور جو کام ہے وہ سب کچھ کرائیں گے، کیوں نہیں؟ شہیدنا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے دنیا میں۔ یہاں تو انہوں نے جواب دے دیا، سب نے دیا ہے جواب، مودی بھی دیا ہے، امت شاہ بھی دیا ہے، سب دیے، پورے دیے، کوئی بچا نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تو تم نے کہہ دیا کہ ہاں ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اور رب مان کے زندگی گزاریں گے، کہیں یہ نہ کہو قیامت کے دن، اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہیں یہ بات نہ کہو قیامت کے دن بے شک ہم اس بات سے غافل تھے، یعنی شرک کر رہے تھے، اللہ کو اللہ نہیں مان رہے تھے، رب نہیں مان رہے تھے، خدا نہیں مان رہے تھے، کہیں ایسی بات قیامت کے دن نہیں کہنا۔ یا دوسری بات کیا کہیں گے، یا یہ کہو گے کہ ہم واقعی شرک کیے ہیں، اور شرک کیسے ہمارے اندر آیا، ہم تو جو ہے ہمارے آبا اجداد مشرک تھے، ہمارے آبا اجداد کو ہم نے دیکھا شرک کرتے ہوئے، ان کو دیکھا تو ہم نے بھی کیا، یہ فطرت ہے انسان کی، اپنے بڑوں کے کام کو دیکھ کے خود بھی کرتا ہے، دلیل نہیں پوچھتا، مسئلہ نہیں پوچھتا، دیکھا دیکھی چلہ پھوکی، محاورہ ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو خود شرک نہیں کیا، اپنے بڑوں کو دیکھا ہم نے شرک کیا ہے، ان کو دیکھا تو پھر ہم نے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں چلے گی، اپنے بڑوں کو دیکھا تو پھر ہم نے کیا نہیں، تم نے بھی تو وعدہ کیا نا عالم میں، تو یہ بات ہمارے پاس نہیں چلتی، کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا ان ہمارے گمراہ لوگوں کی وجہ سے، ہمارے ماں باپ جو گمراہ تھے ان کی وجہ سے ہم کو تو ہلاک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھیے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے سمجھنے کا، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خالق بھی ہیں پوری کائنات کے، مالک بھی ہیں پوری کائنات کے، قادر بھی ہیں، سب کچھ جانتے بھی ہیں، جو چاہے کر بھی سکتے ہیں، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اب یہ کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے ساروں کو جہنم میں ڈال دے، جنت میں نہ ڈالے، یا اللہ چاہے تو ساروں کو جنت میں ڈالے، جہنم میں نہ ڈالے، اللہ سے نہیں پوچھ سکتا، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں جانتا ہوں کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے، کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کام جو کروں گا پوری جو ہے صفائی کے ساتھ، پوری گواہی کے ساتھ سب کچھ منواؤں گا، جنت میں جانے والوں سے بھی قیامت کے دن منواؤں گا، جہنم میں جانے والوں سے بھی منواؤں گا، اقرار کریں گے، اس کے بعد میں جنت والوں کو جنت میں بھیجوں گا اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیجوں گا۔ ان کو ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو، اب کیا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، ایک قاعدہ، ایک اصول بنایا ہے، وہ چاہے تو کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ ایک قانون پر چلا رہے ہیں، اللہ ایک اصول پر چلا رہے ہیں، اچھا کرنے والوں کو جنت، برا کرنے والوں کو جہنم، ایک اصول ہے ہمارا، اپنی چاہی نہیں کریں گے،
جس کو چاہے جنت کو بھیج دیا، جس کو چاہے جہنم کو بھیج دیا۔ جنت میں جانے والوں کو بھی معلوم ہو جائے گا ہم کو کیوں بھیجا جا رہا ہے، جہنم میں جانے والے بھی اقرار کریں گے کہ بے شک ہم اس کے لائق تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں بھیجا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بھیجنے کے لیے کیا کریں گے؟ پہلا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے پیدا کیے، ہر انسان کے ساتھ، ایک نیکی کا فرشتہ، ایک برائی کا فرشتہ، منکر نکیر۔ جب یہ نیکی کرتے ہیں تو اس کو بھی لکھنے والے، برائی کرتے ہیں اس کو بھی لکھنے والے۔ نیکی دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے۔ نیکی کے معاملے میں جو فرشتہ ہے وہ صرف آپ نیت کریں گے تو فرشتہ ایک نیکی لکھ لے گا، یہ لکھے گا کہ یہ نیکی کر رہا ہے، ارادہ کیا۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کیا ارادہ کیا ہے، اب وہ فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ابھی مت کرو، ابھی مت نکلا، یہ ارادہ کر لیا ہے برا کرنے کا، اب نہیں لکھنا، کرنے کے بعد لکھنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی نہیں کرنا۔ تو یہ جتنا بھی کچھ کیا گیا ہے وہ فرشتے پورے کا پورا قیامت کے دن جہنمیوں کو بھی جنتیوں کو بھی دکھلائیں گے۔ یہ دیکھو تم مشرک ہوئے، یہ دیکھو تم ایمان والے ہوئے، یہ دیکھو تم نے یہ کیا، یہ دیکھو تم نے فلاں کیا فلاں کیا۔ اب جو جہنم میں جانے والے انسان ہیں ان فرشتوں کی بات کا انکار کریں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے نہیں کیا، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے شراب نہیں پیا دنیا میں، ہم نے زنا نہیں کیا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے ایسے دوسرا طریقہ بتایا، اعمال ترازو رکھا، میزان، اعمال تولے جائیں گے، نیک اعمال ہوں گے تو وزن ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو وزن ہی نہیں ہوگا۔ پھر یہ جہنم میں جانے والے اس کو بھی جھٹلائیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ یہ بھی بیکار ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو کیسے ہم مان لیں گے؟ اس کے بعد جو ہے اس کو بھی جھٹلا دیا، ترازو کو بھی جھٹلا دیا، گواہوں کو بھی جھٹلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ تیسرا طریقہ اختیار کرے گی۔ تیسرا طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے بولیں گے یہ جھوٹ ہے، ترازو بھی جھوٹ تول رہی ہے، فرشتے بھی جھوٹ بولے ہیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم شرک نہیں کیے، برے عمل نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کریں گے؟ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، جھوٹوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اب ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، اور جس جگہ پر یہ گناہ کیے وہ چیزیں گواہی دیں گے، یہ میری جگہ پر یہ نافرمانی کیا، یہ فلاں آدمی میری جگہ پر کھڑ کے شرک کیا، بت پرستی کیا، یہ سب گواہی دیں گے۔ یہ سب اب جب سب ہو جائے گا تو اب جو ہے اللہ یہ خود اب اقرار کریں گے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقٌ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ قرآن میں ہے یہ 3 ثبوت ہونے کے بعد کافر لوگ، بڑے بڑے کافر، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، ریبہ بھی، شیبہ بھی، مودی بھی، امت شاہ بھی، سب بھی جو ہے اقرار کریں گے کہ ہم واقعی جہنم میں جانے کے لائق ہیں۔ قرآن میں ہے، اتنے گواہیوں کے بعد تول ہو گیا، گواہی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ قرآن میں یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے کہ ہاں حق ہے، ہم جہنمی کے لائق ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہونے کے باوجود، جتنا میں نے آپ کے سامنے بتایا، اتنے چیزوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو قانون بنتے ہیں بس قانون ہو گئے ہو۔ آج جو ہے 144 سیکشن تھا، ہو گیا، ویسا ہی رہے گا، اس کی تربیت نہیں کی جائے گی، اس کو سمجھایا نہیں جائے گا، منایا نہیں جائے گا،
جو نافرمانی کرے گا سزا ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی انسانوں کی تربیت کا موقع فراہم کیا ہے. تربیت اعمال صالحہ کرنے کے لیے صرف عمل صالحہ کر دو نہیں بولا اللہ تعالیٰ، اس کے لیے تربیت کیا ہے. تربیت کرنے کے بعد بھی اگر نہیں کر رہا ہے تب ہے یہ معاملہ. تربیت کیسی؟ ادنا سی ایک مثال سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، سمجھنے کے لیے ہے، اس سے بھی کوئی بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیا ہے؟ ماں باپ اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ایک اصول رکھتا ہے. اپنا گھر کا جو نظام ہے وہ صحیح چلے، سب اپنا اپنا کام کرے، وقت پر کھانا ہو، وقت پر سونا ہو، ہماری جو ضروریات ہے پوری ہو، بچوں میں رنگ ڈھنگ آئے، تربیت آئے. تو وہ جو ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کے پہلے ان کے اسکول بھیجنے کا انتظام کرتا ہے. ایسا ہی نہیں کہتا اسکول چلے جاؤ، اسکول جانے کے ذرائع پیدا کرتا ہے. وقت سے پہلے اٹھانا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، آنے کا انتظام کرنا. یہ ماں باپ اور یہ بھی جو بڑے بڑے ہیں جو اپنے ماتحتوں کے منتظم ہیں، یہ پورے کام کرنے کے بعد اگر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے تو ان کو سزا دیتے. لیکن اللہ تو جو ہے بہت بڑا مہربان ہے، 70 ماہوں کی رحم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ بندوں کو شعور پیدا کیا. بندوں کے سامنے جو ہے دلائل رکھے کہ میں رب ہوں، تمہارا رب ہوں. اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے کیا کہ دن رات پیدا کیا. دن رات ہے، اور اس کے لیے گرمی سردی ہوا اور دیگر چیزوں کو پیدا کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قرآن میں کہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے لانے میں، ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. نشانی ہے سوچنے والے سمجھنے والے کو. اچانک رات تھی، دن کیسے آ گیا؟ اور دن تھا، رات کیسے آ گئی؟ گرمی کیسے ہو گئی؟ سردی کیسے آ گئی؟ برسات کیسے ہو گیا؟ قحط کیسے پڑ گیا؟ یہ سب دیکھے، کوئی ہے غیب میں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، سب برابر اپنا کام کر رہا ہے. دن کے ٹائم پہ دن آ رہا، رات کے ٹائم پہ رات آ رہی ہے، سردی کے موقع پر سردی ہو رہی ہے، رات، یہ سب ہو رہا ہے. اس پر غور کرے. سوچنے سمجھنے کا ایک تربیت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور پھر اس کے آگے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے جسم کے اندر بھی ہماری خدائی کا نمونہ ہے. تمہارے جسم کے اندر بھی ہماری خدائی کا نمونہ ہے. ہم خدا ہیں. تمہارا جسم خود بولے گا، سوچیں گے تو کیسے بولے گا؟ جسم میں کیا ہے؟ جسم میں سوچے گا تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے بہت بڑا مضمون ہے. یہ بہت بڑا مضمون ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جانوں کے اندر بھی ہماری نشانی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. کیسے؟ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک نشانی لکھی ہے، بہت نشانیاں ہیں، بتاؤں گا ابھی میں. انسان ایک لقمہ لیتا ہے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اور لقمہ اس پر کنٹرول جو انسان کرتا ہے حلق تک جانے تک کنٹرول کرتا ہے. حلق کے بعد اس کی 2 نالیاں ہیں، ایک سانس کی نالی اور ایک چیزوں کے پہنچنے کی نالی ہے. یہ جو لقمہ لیا ہے اگر سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور نیچے اترنے کا راستہ نظر نہیں آتا، مر جاتا ہے، سیکنڈ میں مر جائے گا.
سانس کی نالی میں جا کے وہاں لقمہ رک گیا اور وہ رزق کی نالی میں نہیں گیا، مر گیا. اور سانس کی نالی اور روزی کی نالی میں سانس جو ہے آگے آ گئی تو سانس رک جائے گی. سانس رکنا اور روزی کا اندر پہنچنا ایک بہت بڑی علامت ہے. اتنے میں انسان مر سکتا ہے. ذرا سوچ کے دیکھیے، یہ تو صرف یہاں تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے، اندر کا کام نہیں کر رہا ہے. لقمے کو ڈھکل کے اندر جا نہیں ہے، یہاں تک لایا پھر اس کے بعد نہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کئی نشانیاں. دن بھر اگر آدمی سوچے گا آنکھ جو کام کر رہی ہے کیسے کام کر رہی ہے، برابر کام اپنے اس کا کام جو ہے پورا برابر کرتی جا رہی ہے، ذرا بھی فرق نہیں آ رہا ہے. کان اپنا کام کر رہا ہے. تو فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جانوں میں بھی تمہارے نشانیاں موجود ہیں. اب یہ جو ہے میاں بیوی کا رشتہ، غیر مرد غیر عورت رشتہ کرے، نکاح ہو گیا، 2-3 بول بولے، اس بول کے بعد غیر عورت بیوی بن گئی، غیر مرد شوہر بن گیا. اس سے پہلے نہیں تھے. اب اس کے بعد انقلاب آ گیا. اتنا بولنے کے بعد قاضی ایجاب و قبول کرا دیا، انقلاب آ گیا. 2 خاندانوں میں انقلاب آ گیا. اب دونوں آپس میں ہمارا رشتہ ہو گیا، ہم خاندانی ہیں. ہماری لڑکی تمہاری بہو ہے، تمہارا لڑکا ہمارا داماد ہے، تمہارا ہمارے خاندان کے رشتے ہو گئے. وہ سورہ روم میں ہے کہ یہ جو رشتہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جان سے تمہارا ایک جوڑ پیدا کیا ہے. اور وہ جوڑ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو سکون بھی ملتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے. یہ جو ہے اب نکاح کے بعد ایک 15 منٹ ہوئے، اطلاع آئی کہ شوہر جو ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا. 900 کا کیا ہو گیا؟ سب سے زیادہ پریشانی بیوی کو آئے گی، دلہن کو آئے گی. میرے شوہر کو اٹیک آ گیا، چلا گیا، ہمیں رشتہ ٹوٹ گیا. پہلے بہت سے لڑکے مرتے تھے، اس کو غم نہیں ہوتا تھا. اس کو نہیں، اس کے گھر والوں کو بھی ہوگا. یہ دیکھیے آپ، قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس عورت کی وجہ سے تم کو سکون ملتا ہے. اب نہیں مل رہا ہے وہ الگ بات ہے. اب تو دنیا میں نہیں مل رہا ہے، وہ الگ بات ہے. قرآن تو کہتا ہے بیوی سے سکون ملتا ہے. پہلا نمبر وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اس کے بعد محبت. پہلے سکون ملتا ہے، اس کے بعد محبت ملتی ہے. شوہر جو ہے کام میں گئے ہیں، 5 گھنٹے کے بعد آنے والے ہیں، 10 گھنٹے ہوئے نہیں ہوئے، بیوی کھڑ کر دروازے پہ انتظار کر رہی. کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں آ رہے اب تک. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، محبت اس کے قدم کھینچ رہی ہے. محبت اس کی جو ہے اس کو قربانی کی طرف لوٹا رہی ہے. اور پھر مہربانی. اب عورت بوڑھی عورت ہے، بوڑھا مرد ہے، عورت ذرا طاقت والی ہے، بوڑھے عورت مرد کی خدمت کرتی ہے. ایک دم بیکار ہو گیا شوہر، کچھ کام کے لائق نہیں ہے، سب اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن یہ بیوی اس کو نہیں چھوڑ رہی ہے، خدمت کر رہی ہے. ہر چیز کا اس کا یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نشانی بتائے. تمہارے جانوں کے اندر بھی نشانی ہے، کائنات کے اندر بھی نشانی ہے. اس کے ذریعے یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو ماننے کا ہر انسان میں رکھا ہے. اسی پر بس نہیں کیا. یہ انسان بھولتا رہتا ہے، ہر بات کو بھولتا رہتا ہے. اس یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. نبی آئے،
بندوں کی جو ہے تربیت کرے، اصلاح کرے، اور ان کو کتاب بھی دی، یہ کتاب لے جاؤ، تمہارے امت کو یہ بات کتاب سمجھاؤ، یہ سمجھا رہے، منا رہے، یہ بھی ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کو۔ اور پھر جب یہ ان کو اس کام کے لیے تیار کر، جب یہ تیار ہو جاتے ہیں، عہد لینے کا بھی ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ لوگ مان لیے نبی کو، ہاں آپ نبی ہیں، آپ کے پیچھے چلیں گے، کچھ حالات آتے ہیں، نافرمانی کرنے لگتا ہے امتی، تو پھر اس کے لیے پہلے ہی اس نبی کو کہا گیا عہد لے لو، اس سے وعدہ لے لو، تمہاری بات پر میں چلوں گا، تم جو کہو گے مانوں گا، میں اس کی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے پورا نچوڑ آیت کا، عہد۔ پہلا عہد اللہ کی ربوبیت کا دنیا کے پورے انسانوں سے لیا گیا، دوسرا عہد پورے نبیوں سے لیا گیا، ہم تم کو نبی بنا رہے ہیں، جا کر ہمارا کام کرنا، تو بندوں کو ہماری ہدایت کا پیغام پہنچانا۔ تیسرا ان کو کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ آخری نبی کے آنے کا بھی عہد لینا۔ تین عہد لیے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے لیے، آدم سے لے کر قیامت کے آخری واحلے تک جتنے، سب سے 3 عہد لیے، اس کی ربوبیت کا، نبی کی بات مان کے چلنے کا، اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ ابھی تو جو ہے بہت باتیں باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کروں گا اگلی جمعے میں، اگلی تفسیر میں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الستو بربکم کے اندر اتنا چھپا ہوا ہے جو آج میں بتایا، کیا کیا چیزیں سب خالی سنتے رہتے ہیں، عہد ہوا، عہد ہوا، عہد کیسے ہوا، کیا کیا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انسان کو ایمان والے بنانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس کا بہت بڑا ابھی ہے کچھ باتیں بتانے کی، اگلی تفسیر میں آپ کے پاس بتائی جائیں گی۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله لا
إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله 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 الله
اللہ 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد یا ربی صلو علیہ وسلم. بہت دنوں کے بعد مولانا عرفان صاحب تشریف لائے ہیں تو شجرہ مبارک مولانا عرفان صاحب پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ مبارکہ رشیدیہ قدوسیہ چشتیہ صابریہ منصورہ. حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے،
ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے اور سب اصحاب و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، فضل کر ہم پر الہی اولیاء کے واسطے، ہاتھ اب ہم نے اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے، حسن ظاہر حسن باطن سے ستودہ کر ہمیں، دین حسن پر خدا قربان و شہدا کر ہمیں، شاہ محمد یحییٰ رحمہ اللہ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی برزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے، حاجی امداد اللہ پارسا کے واسطے، حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے، خاص رحمت سے الہ العالمین ہم کو نواز کر، ہمیں غازی مجاہد اور جری و پاک باز، حاجی عبد الرحیم علیہ غزہ کے واسطے، بر و تقوی دیریا سے پاک رکھے کردگار، بار آور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار، شیخ عبد الباری شاہ بیریا کے واسطے، شیخ عبد الہادی پیر ہدا کے واسطے، ضرب اللہ سے شیطان چکنا چور ہو، دے وہ مضبوطی کہ جس سے نفس بھی مقہور ہو، شاہ عز الدین عزیز دوسرا کے واسطے، شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے، شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے، بو سعید اسد آل ورا کے واسطے، شاہ نظام الدین بلقی مقتدا کے واسطے، التجا ہے تجھ سے ہی اے خدائے ذوالجلال، عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جا وہ جلال، شاہ جلال الدین جلیل اصفیاء کے واسطے، عبد قدوس شہ قدوس و صفا کے واسطے، اے خدا شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہنما کے واسطے، روح احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو، خوئے احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہو، شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے، احمد عبد الحق شہ ملک بقا کے واسطے، شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے، شیخ شمس الدین ترک شمس الضحیٰ کے واسطے، فقر و فاقہ میں الہی ہم کو رکھ ثابت قدم، صبر کی توفیق دے لاحق ہو کر رنج و علم، شیخ علاء الدین صابر بارضا کے واسطے، ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا، اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا، شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے، ناز قسمت پر کرے اور دے صدا آل حلم مزید، خنجر الفت سے تیرے گرہم ہو جاوے شہید، خواجہ قطب الدین مقبول ولا کے واسطے، نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے، ہو مددگار ہو معین بندے تیرے لاچار ہیں، شاہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے، خواجہ عثمان بشرم و حیا کے واسطے، شاہ شریف زندنی باتقیاء کے واسطے، خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے، ملک گیری کی ہوس ہم کو نہیں ہے ذوالجلال، چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمال، شاہ ابو یوسف شاہ و گدا کے واسطے، بو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے، احمد عبدال چشتی باسخا کے واسطے،
شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے، خواجہ ممشاد علوی بول علا کے واسطے، ہم ہیں نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر، وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر، بو بیرا شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے، شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے، ہم کو اپنے در کی یا رب تو گدائی کر نصیب، ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب، شیخ ابراہیم ادھم بادشاہ کے واسطے، شاہ فضیل احمد عیاد علیہ دعا کے واسطے، خواجہ عبدالواحد بن سید شاہ کے واسطے، شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے، ہادی عالم علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کے واسطے، بہرور کر ہم کو مولا دولت دیدار سے، دل رہے روشن ہمارا قدم تیرے انوار سے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، رشت کاری سے ہیں ہم مغموم اور رنجیدہ ملول، ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدھا کے واسطے، وہ ہمارا ہر عمل تیری رضا کے واسطے، تو نے اپنی نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا، عقل و حکمت بھی عطا کی، لیکن اب ہے کبریا، بخش و نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے، جرم و عصیاں سے ہوئے ہیں ہم صدا بارے جہیم، رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم، اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، بارے سیاہ سے الہی لڑکھڑاتے ہیں قدم، حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری دی کرم، مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، جس نے یہ شجرہ لکھا، جس نے یہ شجرہ بہا، اور جس نے یہ شجرہ سنا، دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا، کشتگانے تیغ تسلیم اور رضا کے واسطے، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، صلی وسلم علی حبیب کا خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رحمت۔ محترم بھائیوں، انشاءاللہ اتوار کے دن خانقاہ مدنی میں عصر کی نماز کے فوراً بعد قصیدہ بردہ شریف کی مجلس ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تمام شرکت فرمائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ میں لیتے آئیں، ان کو بھی استفادہ کا موقع عطا فرمائیں۔ مستورات کے لیے علیحدہ پردے کا انتظام ہے۔ دوسرا اعلان ہے، اگلی جمعرات کو انشاءاللہ پنشن محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد ذکر کی مجلس ہوگی، اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر بھی ہوگی۔ تمام احباب شرکت کریں، بڑی مبارک مجالس ہیں یہ۔ ان مجالس کے اندر شرکت کرنا ایمان کو تقویت پہنچتی ہے اور دلوں کے اندر حلاوت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق جڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو تمام سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت کریں۔ یہ ایک اہم اعلان ہے، کل جمعہ ہے
اور کل صبح جو ہے ووٹنگ بھی ہے، آپ تمام کو ووٹ کرنے کے لیے جانا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ یہ وہ کینڈیڈیٹ کی طرف سے جو گاڑیاں وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے جا کر ووٹ کرنے کے واسطے، مہربانی سے اس کو استعمال میں نہ لائیں۔ آپ اپنے سواری میں اپنے اخراجات سے جا کر ووٹ ڈال کر آئیں۔ جمعہ ہے، اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ الصبح فجر کی نماز کے فوراً بعد گھروں سے چائے وغیرہ پی کر نکل جائیں۔ 7 بجے ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے، تو 7 بجے فوراً جا کر ووٹ کر دیں۔ اس کے بعد جمعہ کی کارروائی کے اندر مصروف ہو جائیں۔ آرام کرنا ہوتا ہے اور غسل وغیرہ، کپڑے تبدیل کرنا، پھر نماز کی تیاری کرنا، جمعہ کی نماز کو جانا۔ کہیں یہ نہ ہو جائے نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد دیکھیں گے آج مصروفیت ہے، نماز کے بعد ہوا تو جا کر ووٹ کریں گے۔ اگر ایسا کریں گے کہیں غفلت نہ ہو جائے اور آپ کا ووٹ جو دینے سے رہ جائے تو یہ بہت غلطی کی بات ہوگی، اس کا مواخذہ بھی ہوگا اللہ کے پاس۔ تو یہ ہمارا حق ہے ووٹ دینے کا کینڈیڈیٹ کو سلیکشن کرنا ہمارا حق ہے، تو ہم کو چاہیے کہ باقاعدہ جا کر ووٹ کریں جس کینڈیڈیٹ کو بھی دینا ہے۔ ایک بات کا پورا خیال رکھیں، مودی کی حکومت کا تختہ جو ہے پلٹنا ہے، ورنہ مسلمانوں کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی عزت اور آبرو بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے بی جے پی کے علاوہ کسی بھی جماعت کو آپ جو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ کر لیجئے۔ ویسے ہر جگہ جو ہے کانگریس کا